کے شروع سے لائن نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فقاتل في سبيل الله قتال کرو اللہ رب العزت کے راستے میں لا تکلف نفسک اور نہیں آپ کو مکلف بنایا الا نفسک مگر اپنے ہی نفس کا اپنی ہی جان کا وحرز المؤمنین اور ایمان والوں کو بھی جہاد پر ابھاریے عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا
امید ہے کہ اللہ رب العزت کافروں کی قوت کو توڑ دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. اللہ رب العزت بہت زیادہ طاقت والا اور بہت سخت سزا دینے والے ہیں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. وہ شخص جس نے کسی کی سفارش کی حسنۃ اچھی سفارش یکن لہ نصیب منہا تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعۃ اور وہ شخص جس نے سفارش کی سیئۃ کسی کی بری سفارش یکن لہ کفل منہا تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت والے ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ اور جب تمہیں کوئی دعا دے سلام کے ساتھ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا بس تم اسے دعا دو اس سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ. اور ردوها یہ صرف انہی الفاظ کو لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محبوب الکبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جہاد کیجیے، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے آپ کا کام ترغیب دینا ہے، انہیں جہاد پر ابھارتے رہیں. جو آپ کے ساتھ چلے ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ نہ چلے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں. تو لہذا آپ خود نکل پڑیں، جہاد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا ہی کیا، لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور لوگوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی. اور پھر ایسے مواقع بھی آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس وقت غزوہ احد ہوا مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی، اور اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اسلام نہیں لائے تھے، جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے کہ انشاءاللہ اب بدر صغریٰ کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی، دوبارہ لڑائی ہوگی. تو چند دنوں کے بعد بدر صغریٰ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو فرمایا. تو 70 صحابہ اکرام تھوڑا تیار ہو گئے، اور کچھ بہت زیادہ زخمی تھے، کچھ میں سے منافقین تھے جو خبریں پھیلانے والے. تو انہوں نے پس و پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لبیک کہنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کو ساتھ لے کر فوراً جو بدر صغریٰ تھا وہاں پہنچے. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پتہ دی، کفار کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا، وہ اس میدان کے اندر نہیں پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ان لوگوں کا وہاں انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد میں واپس آ گئے. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا جو کام ہے لوگوں کو ترغیب دینا ہے، دعوت دینا ہے، زبردست سے کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنا، زبردستی لے کر جانا. فرمایا آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، پھر آپ خود نکل پڑیے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. فرمایا قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی طاقت کو توڑ دے. پھر ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر جو عیسائی تھے، دوسرے کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا. یہ بہت بڑی طاقتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کے لیے جنگ کا اعلان کیا تو ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد 36,000 ہے، اور مقابلے میں آنے والے جنگ یرموک کے موقع پر کفار کی تعداد 7 لاکھ ہے. اور اللہ رب العزت نے 36,000 کو 7 لاکھ کے اوپر فتح عطا فرمائی. مسلمانوں میں صرف 10,000 شہید ہوئے، اور ان کفار کے 1,03,000 جو تھے کافر کو مارے گئے. اللہ رب العزت کی مدد تمہارے ساتھ ہے. جب تم نکل پڑو گے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت کفار کی جو طاقتیں ہیں انہیں کمزور کر دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. اور میں اللہ رب العزت بہت زیادہ طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، اور پکڑنے والے بھی بڑی سخت سزا دینے والے ہیں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. پھر جہاد کے لیے ہر آدمی کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مال کے ذریعے اپنے جان کے ذریعے جہاد کرے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مال دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے کسی آدمی کو ترغیب دی، اس نے مجاہدین کے اوپر مال خرچ کیا، یا آپ نے کسی کو ترغیب دی وہ مسجد کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے، یا کسی بھی نیکی کے کام کے اوپر وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، یا آپ نے کسی کو ترغیب دی، کسی کی سفارش کر دی، کوئی آدمی بے گناہ ہے، جیل کے اندر قید ہے، یا کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا، تو آپ نے سفارش کی، اس کا جائز کام تھا، تو آپ نے بغیر کسی غرض کی اس کی سفارش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اس کا کام ہو جاتا ہے. تو فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. فرمایا اس میں سے آپ کے لیے بھی حصہ ہے. آپ نے جو اس کی سفارش کی، آپ نے 2 بول ہلائے، زبان ہلائی، اس کا کام ہو گیا. فرمایا وہ جب تک نیکی کا کام کرتا رہے گا، یا جس نے پیسہ مسجد کے اندر کسی نیکی کے کام کے اندر خرچ کیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، فرمایا اس ترغیب دینے والے کو اس کا پورا پورا اجر ملتا رہے گا.
من دل علی خیر وسلم کی حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، فرمایا جو نیکی کی طرف رہنمائی کرے، دلالت کرے، فرمایا اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آگے فرمایا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، فرمایا جس شخص نے بری سفارش کی، کسی آدمی کو برے کام کے اندر لگا دیا یا کسی کوئی ناجائز سفارش کرتا ہے، فرمایا اگر وہ مجرم جو اصل کے اندر مجرم تھا، آپ کی سفارش کی وجہ سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، فرمایا جتنے بھی گناہ کرے گا آپ بھی برابر کے اندر اس کے گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک صحابی تھے جس کے مال و دولت بہت زیادہ تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، غالباً مسلم وہ صحابی تھے یا کافر تھے، ایک ہی بیٹا تھا، اور جو باقی رشتہ دار تھے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ فوت ہو گیا تو ساری جائیداد تو اس بیٹے کو چلی جائے گی، تو 7 آدمی نے مل کر اس کے بیٹے کو درمیان سے ہٹا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 7 کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور جب 7 کو قتل کرنے کا حکم دیا لوگوں نے اعتراض کیا کہ قتل ایک بچے کو کیا ہے، وہ بچہ ہے، یہ نوجوان ہے، وہ ایک ہی 7 کو قتل کر رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس بچے کے قتل کے اندر سارے کے سارے صنعاء والے شریک ہوتے، یمن کا ایک شہر ہے صنعاء، فرمایا سارے کے سارے صنعاء والے اس کے قتل کے اندر شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ فرمایا قتل تو اگرچہ ایک ایک کیا، لیکن فرمایا کچھ ابھارنے والے تھے، کچھ ترغیب دینے والے تھے، فرمایا ان سب کی سازش تھی، اس لیے تمام کے تمام کو جو ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے، فرمایا وہ جس گناہ کی سفارش ہے، جس کام کی بھی ہے، فرمایا اگر وہ برا کام ہے تو پھر آپ کو سفارش کرنے والے بھی اس پکڑ کے اندر آئے گا، اسے بھی گناہ ملے گا۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، فرمایا اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، فرمایا جب کوئی تمہیں دعا دے، فَحَيُّوا بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ساتھ کوئی آپ کو سلام کرتا ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، فرمایا آپ اسے سلام کو اس سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ، اور رُدُّوهَا، یہ صرف انہی الفاظ کو لٹا دو۔ آپ کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اگر آپ اتنا نہیں کہہ سکتے تو فرمایا صرف وعلیکم السلام یہ بھی کہہ دو گے تو فرمایا پھر بھی پورا ہو جائے گا۔ سلام کہنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ واجب سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ سلام کرنے کے اندر کوئی آپ کو دعا دیتا ہے، اس طرح ہر جو قومیں ہیں، علاقے ہیں، ان کے اندر مشہور ہے اپنی اپنی زبان کے اندر وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، جس طرح عرب کے اندر حیاک اللہ کہا جاتا ہے کہ آپ زندہ رہیں، اور بھی مختلف علاقوں کے اندر، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اسے السلام علیکم کہیں کہ آپ کو اللہ رب آپ کے اوپر سلامتی نازل فرمائے، اور پھر السلام علیکم کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو میرا مسلمان بھائی ہے، تو میری طرف سے ہر طرح کے شر سے فتن سے محفوظ ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں آپ کے جان مال ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا جب آپ انسان السلام علیکم کہتا ہے تو یہ ایک پورا جملہ ہے، اس آدمی کو 10 نیکیاں ملیں گی، اگر وہ ورحمۃ اللہ والسلام کہتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، وبرکاتہ کہتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے اس کے اندر ومغفرتہ کا بھی ذکر ہے کہ ساتھ ومغفرتہ کے کہ اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت فرمائے، اور اس کے اوپر بھی 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ مسنون یہ صرف 3 ہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں گناہ تو نہیں ہے، لیکن فرمایا جو مسنون طریقہ ہے وہ صرف یہ 3 الفاظ ہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو سوار ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور فرمایا جو زیادہ تعداد کے اندر لوگ بیٹھے ہیں تو کم تعداد والے جو آئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کسی تعداد والوں کو سلام کرے۔ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا الکبریا، فرمایا جو آدمی سلام کرتا ہے وہ کبر سے بری ہے، فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، اب سلام کہ سلام کو عام کرو، جب سلام کو عام کرتا ہے پھر فرمایا کہ سلام اسے بھی کرو جو آپ کو جاننے والا ہے، اور جو آپ کو جاننے والا نہیں ہے اسے بھی سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی کسی کو دیر کے بعد آ کر اسے ملتا ہے کیا وہ اس کے ساتھ معانقہ کر لیتا ہے اور مصافحہ کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، معانقہ بھی کیا جا سکتا ہے، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے سلام لینا اور معانقہ اس کے ساتھ گلے ملنا۔ اب مرد کو سلام کر سکتا ہے، لیکن مرد کسی غیر محرم عورت کو سلام نہیں کر سکتا۔ جو محرم عورتیں ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، اسی طرح ماں ہے، پھوپھی ہے، جو محرم جتنے بھی رشتہ دار ہیں فرمایا ان کو سلام کر سکتا ہے، ان کے ساتھ مصافحہ کر سکتا ہے۔ جو غیر محرم ہے فرمایا مرد کے لیے ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی بوڑھی عورت ہے تو نوجوان ہے وہ سلام کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورتیں جو ہیں عورتوں کو سلام کر سکتی ہیں، معانقہ بھی کر سکتی ہیں، مصافحہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور فرمایا
جو عورتیں ہیں وہ مردوں کو سلام نہیں کر سکتی، غیر محرم جو مرد ہیں ان کو سلام نہیں کرتی. ہاں جو محرم مرد ہیں ان کے ساتھ وہ مصافحہ بھی کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے، جس طرح باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے. تو اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سلام ایک ہاتھ کے ساتھ کرنا ہے یا سلام دونوں ہاتھوں کے ساتھ کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر ایک پورا باب کام کیا، المصافحۃ بالیدین، کہ مصافحہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہے. مصافحہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کرنا سنت ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا سنت نہیں ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فحیوا باحسن منھا، جو آپ کو سلام کرے، آپ کو دعا دے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو، وبرکاتہ، اللہ رب العزت آپ کے اوپر برکتیں نازل فرمائے. فرمایا جو آپ کو دعا دے تو آپ کو چاہیے اس سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ اسے دعا دی جائے. فرمایا اچھے اگر الفاظ کے ساتھ نہیں دیتے، آپ کے پاس وقت کم ہے، اور ردوہا، فرمایا جو اس نے الفاظ دہرائے اسی کے الفاظ کو الٹا دو. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں اکثر عیسائی ہیں یا غیر مسلم ہیں وہ کام کرتے ہیں دفاتر کے اندر دوسری جگہ پہ، فرمایا ان کو سلام کے اندر پہل نہ کرو، ان کو سلام نہ کرو، کیونکہ سلام ایک دعا ہے. اگر آپ کہتے ہو السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے آپ کہتے ہیں کفر کے اوپر سلامت رہو، فرمایا یہ تو ان کے لیے بد دعا ہے. اور میں ہاں اگر وہ آپ سلام کے اندر آپ کو پہل کرتے ہیں، فرمایا پھر آپ صرف انہیں کے جواب کے اندر وعلیکم کہہ دو، فرمایا پورا ان کو دعا دینا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور ردوہا، فرمایا یا پھر انہیں اسی الفاظ کو اٹھا دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، فرمایا اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.